اور دعا میں کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ دیکھیں دنیا والے پتہ کیا، اگر آپ اور میں اگر یہاں سے شروع کروں نا تو سب کو ایک کاغذ اور قلم دوں کہ اپنی اپنی پرابلم لکھیں، تو شاید کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو کہیں گے ایک کاغذ اور دے دو، پرابلم تو بہت ساری ہیں۔ پرابلم میں ہم سارے ہی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کاروباری، کوئی فیملی پرابلم سب کو ہیں، مگر پرابلم حل کرنے والے سے بات نہیں کرتے۔ حل المشکلات تو رب ہے، دافع البلیات تو مولا ہے، مصیبتیں حل اس نے کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس ہی نہیں جاتے۔ اچھا دنیا میں کیا کرتے ہیں، یار فلاں سے رابطہ ہو گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں سے ذرا سیٹنگ ہو گئی تو مشکل حل ہو جائے گی۔ دنیا والے پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، آپ کسی سے ایک بار لائف میں ہیلپ مانگ لیں، اللہ نہ کرے کسی کی ہمیں ضرورت پڑے، لیکن ہیلپ مانگ لیں تو شاید وہ قریب ہو تو کر دے، لیکن دوبارہ جائے تو کہتے ہیں بھی تھوڑے دنوں پہلے تو کی تھی ہیلپ، پھر آ گئے۔ اب دوسری ہیلپ میں تھوڑا سا آپ کو ٹونٹ ملے گا، تھوڑا سا تانا ملے گا، تیسری بار جائیں تو یار لگتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، چوتھی بار میں موبائل نمبر بھی بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا، ٹھیک ہے نا۔ اور آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی رحمت کیسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والوں سے زیادہ مانگو انہیں برا لگتا ہے، رب سے جتنا مانگو اسے اچھا لگتا ہے۔ وہ فرماتا ہے جو زیادہ مانگنے والا ہے میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور جو نہیں مانگتا اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ مگر ہم دعا ہی میں سستی کرتے ہیں، کیوں نہیں مانگتے رب سے؟ پوچھو دعا کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ نو سیکریٹری بٹوین یو اینڈ ہم، نو اپوائنٹمنٹ ریکوائرڈ۔ بڑے سے بڑے آدمی سے بات کرنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹائم بھی لمیٹڈ ملتا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جی چاہے ہاتھ اٹھاؤ، سر جھکاؤ اور اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر۔ تو بتاؤ نا اس کو پریشان ہوں، بتاؤ نا اس کو مصیبت میں ہوں، بتاؤ تو صحیح اس کو کس پرابلم میں ہوں۔ اکیلے میں مانگا کرو، مسجد میں بیٹھا کرو، نماز ختم ہو جائے پھر بھی بیٹھ جایا کرو۔ آج ہم نے کوئی بہت بڑا آدمی اپنے گھر میں بلائے اور کہے کہ یار 5-10 منٹ کی صاحب سے میٹنگ ہے، اور وہ کہے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھو، باہر نکل کے دوستوں کو بتاتے ہیں یار میٹنگ تو 5 منٹ کی تھی، صاحب نے آدھا گھنٹہ بٹھایا، ہاں مجھے 1 گھنٹہ ٹائم دیا۔ دنیا والوں کے پاس گھنٹہ بیٹھو، بڑے آدمی کے پاس تو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ سوچ لیں کہ نماز پڑھ کر دعا نہ مانگنا یہ اللہ کو سخت ناپسند، یہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد درود، کوئی بھی نیکی کرتے نا، ہر نیکی سے کیا ہوتا ہے، رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں کہ کوئی دعا کرنی ہو نا تو پہلے کوئی صدقہ دے کر 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کرو، جیسے ہی آپ کوئی نیکی کرتے رحمت الہی متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب ہاتھ اٹھائیں، اب دعا کریں اور دل سے کریں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنے کے لیے بہت مکفہ مسجع، بہت مشکل دعائیں یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو دل کے حال بھی جانتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، کبھی کبھی میں پریکٹس کرتا ہوں، اس لیے کبھی اللہ سے اپنی مادری زبان میں بات کرنا، ہاں کبھی اپنی امی میں دعا کریں۔ آپ اگر پنجابی بیٹھے پنجابی میں دعا کریں، پشتو میرا کوئی بھائی سن رہا ہے اپنی زبان میں دعا کرو، اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے نا وہ آپ کے دل سے نکلے گی۔ آپ پھر اکیلے میں بیٹھ کے مانگو، اور خاص طور پہ جو تہجد کا وقت ہے دعا میں بھی کبھی کبھی دیکھیے ہمارا پرابلم کیا ہے، ابھی ماشاءاللہ محفل میں دعا ہوگی، ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں گے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے، اچھی بات ہے، لیکن جب بندہ اکیلے میں روتا ہے نا، جب کسی کو پتہ نہ ہو، میں جانوں میرا رب جانے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی ایسا لائف میں ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ جب آپ تنہائی میں رات کو پریشان ہو کر اٹھ گئے ہوں گے، جب ماں میری بھی زندہ تھی، آپ میں سے کئیوں کی ماں چلی گئی ہوگی، جن کی ہے ان کے ساتھ ہوتا بھی ہوگا کہ ہم پریشان ہو کر ماں کے پاس جاتے تھے کہ ماں بہت تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، دعا کر دو۔ ماں کیا کرتی تھی؟ کیا وہ کروٹ بدل کر سو جاتی تھی کہ بیٹا تیرا مسئلہ تو حل کر؟ ماں بھی اٹھ جاتی تھی، وہ سینے لگاتی تھی، ہم سے زیادہ بے چین ہو جاتی تھی۔ مجھے بتاؤ میں رات اٹھ کر ماں کے پاس جاؤں اور آنسو بہا دوں تو ماں بے قرار ہو کر سینے لگا لے، تو اگر رات کبھی اٹھ کر تہجد میں ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کے پاس جاؤں تو وہ کیوں نہ کرم کرے گا، وہ کیوں نہ مشکل آسان کرے گا۔ واٹ ایور پرابلم یو ہے، واٹ ایور کلیمٹی یو ہے، کوئی بھی مسئلہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہے۔ ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہم اپنی کلیمٹی کو، اپنے پرابلم کو کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرضہ تو اتر ہی نہیں سکتا، یہ پرابلم سالو ہی نہیں ہو سکتا، کاروبار بڑا ڈیمیج ہو گیا ہے، صحت بڑی خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بڑا مشکل ہے، جناب فیملی میں بڑا ایشو ہے۔ میرا اور آپ کا ایشو ہے،
میرا رب تو وہ ہے جو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، جو دریائے نیل میں حضرت موسیٰ کے لیے راستے بنا سکتا ہے، جو حضرت صالح کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کی مٹھی میں جو کنکر ہیں ان کو کلمہ پڑھوا سکتا ہے۔ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہاں واقعی کچھ بھی نہیں ہیں، مگر ہم ہیں کس کے بندے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چاہے پر قادر ہے نا، میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جب اس قادر سے کنیکشن ہے، اس قادر کا میں بندہ ہوں، تو پھر گھبراہٹ کیسے؟ مانگو نا اس سے۔ اور جب آپ یقین سے مانگتے ہو نا، ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دعا بھی مانگتے اور بلیو بھی نہیں ہوتا، چلو مانگ لیتا ہوں لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، پہلے سے ہی مایوس ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ علماء کہتے ہیں دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جس کو یقین ہوتا ہے، جس کو رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ایک بچے کا واقعہ ہے، نوجوان کا، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے کہ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، سوکھ گئے، کھیت سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، بہت پریشانی تھی۔ سارے گاؤں والوں نے مل کر پلان کیا کہ دعا کرتے ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ایک نوجوان آیا ہاتھ میں چھتری لے کر، سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ بے وقوف آدمی، کئی سال ہو گئے قطرہ بارش کا نہیں پڑا، تو چھتری لے کر آیا ہو؟ کہہ رہا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اللہ سے مانگنے آیا ہوں نا، بارش اسی نے دینی ہے، تو یقین میں یہ یقین لے کر آیا ہوں کہ بارش تو ہونی ہے، واپس کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں اسی نوجوان کے یقین کی وجہ سے دعا کے دوران اتنی بارش ہوئی کہ پورا گاؤں بھیگتے ہوئے واپس گیا، وہ نوجوان چھتری لے کر اپنی چھتری کے سائے میں گیا۔ That's belief required، وہ یقین چاہیے، آپ کتنی بڑی پرابلم میں کیوں نہ ہو نا، ہے وہ کیا خوبصورت بات شاعر مشرق نے کہی نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، واٹ از ریکوائرڈ؟ ایمان ویسا۔ حضرت ابراہیم کا ایمان کیسا تھا؟ آگ میں کود گئے تھے نا کہ اللہ بچانے والا، اور آگ کیا ہوئی؟ باغ بن گئی نا۔ آپ کے سامنے بڑی آگ ہے، پرابلم ہے، کاروبار کا، فیملی کا، صحت کا، واٹ ایور، چاہیے کیا؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ ایمان مل گیا نا تو آج بھی دکھوں کی آگ بھی گلزار بن جائے گی۔ تو یہ جو اس حدیث کا جو پہلا پارٹ ہے کہ دعا، خدا را ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں، اس رمضان کو ہمیں اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارنا ہے تاکہ زیادہ عبادت کریں نا۔ تو بتا رہا تھا میں اسکیم اور آفر کا کہ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری دعا سن لے، میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے۔ رمضان میں آسمان دنیا سے آواز لگائی جاتی ہے، فرشتے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ وہاں سے پکار ہو رہی ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ لبیک میرے مولا میں حاضر۔ لیکن آج کل رمضان میں ایک الگ فینومینا کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنایا، سحری افطاری کے نام پر کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں۔ دوست ملتے بھی ہیں تو ایک دوسرے سے بات ہی یہ کرتے ہیں، ہاں بھائی آج کدھر کھانا ہے، آج کدھر چلنا ہے سحری کو؟ ارے بھائی یہ کیوں نہیں پوچھتے آج کدھر دعا میں چلنا ہے، آج کدھر عبادت کرنی ہے، آج کدھر کو مل کے قرآن پڑھیں، آج کدھر جا کے کوئی شبینہ پڑھیں، کوئی تہجد پڑھیں، کوئی نوافل پڑھیں۔ رمضان تو عبادت کے لیے آیا تھا، اس کی راتیں تو سجدوں کے لیے آئی۔ نبی پاک بستر پر نہیں آتے تھے رمضان میں، اتنی عبادت کرتے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور عبادت کریں، دعا کریں، ایسے دوست بنا لیں کہ جہاں اچھا۔ پھر نبی پاک کا ایک اور انداز کیا تھا کہ رمضان میں خوب تلاوت کرتے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تلاوت قرآن کریں۔ ہم میں سے کئی ایسے نہیں کہ 5 روزہ تراویح پوری ہو گئی ہوگی، کسی کی 7 روزہ پوری ہو گئی، سمجھتا ختم، باقی آگے تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ 5 7 روزہ 10 روزہ تراویح کا ٹرینڈ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں کی تراویح آپ کو معاف ہو گئی ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، وہ آپ کو آخری رمضان تک پڑھنی ہے۔ تو خدا را آفرز اور اسکیمز اور ڈسکاؤنٹ جو دیکھتے ہو نا، اللہ کرے کہ رمضان میں جو نیکیوں کی آفر بڑی ہوئی ہے نا، ہم اس پر بھی کام کریں۔ اسی حدیث میں جو اگلا جملہ تھا کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت، وہ ہرنی کیا کہتے جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو ہمیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سننا ہے یا کہنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کبھی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، تو بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، تو اس میں ہم سے کیا پرابلم ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم درود نہیں پڑھ پاتے۔ تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ روزانہ
पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स कर लें कि भाई रोजाना 100 बार, 200 बार, अल्लाह तौफीक दे तो 313 बार, 1200 बार दुरूद पाक पढ़ ले। तो अगर आपने किसी मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लिया या सुना था और दुरूद न पढ़ सके तो ये उसका ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो अपनी जिंदगी में रोजाना दुरूद पाक का कोई टाइम रखें, तस्बीह जेब में रखा करें, फजूल बातों से बचकर दुरूद पाक पढ़ें, जिक्रुल्लाह करें। मोबाइल के साथ घंटों गुजार रहे हैं, दोस्तों के साथ घंटों गुजार रहे हैं, सारी रात जनाब पाकिस्तान पर ऐसे बहस हो रही थी जैसे सारा निजाम हम ही चला रहे हैं। रोज डॉलर का रेट चेक करना है, रोज पेट्रोल का रेट चेक करना है, इंटरनेशनल मार्केट चेक करनी है, 1 रुपए का डॉलर लेना नहीं है, रोज रेट चेक करना है। टाइम बहुत है ना, सारी उन तमाम चीजों को चेक कर रहे हैं जिससे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन टाइम बहुत है तो तमाम कामों में फजूल टाइम जाया करना है। अब मैं सवाल करूं कि कितनों ने इस बार कितना कुरान पढ़ लिया है? तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। अच्छा, पढ़ भी लिया तो समझेगा कौन कुरान? अंडरस्टैंड कब करेंगे? इतनी जिंदगी गुजर गई, रब ने कुरान में क्या फरमाया हम उसके लिए भी तैयार नहीं है। खुदारा ऐसा ना करें। हदीस पाक में आता है वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। चेक करो ना मेरे दिल में कितना कुरान है। और कुरान ये फरिश्तों के नाजिल होने वाला काम है। हाँ, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस ऑफिस पे पढ़ा जाता है, मुबारक हो उन्हें, और पढ़ते रहा करो, सिर्फ रमजान नहीं पूरा साल। जहां कुरान पढ़ा जाता है ना फरिश्ते नाजिल होते हैं। बल्कि कुरान कैसी शिफा है कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया। जरा सुनिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मेरे गले में दर्द है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पढ़ना इख्तियार करो। एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा हुजूर मेरे सीने में तकलीफ है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पढ़ो। फरमाया व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, के दिलों की सेहत कुरान में है। तो बल्कि कुरान करीम तो मुख्तलिफ बीमारियों की बेहतरीन दवा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खैरुद दवाई अल कुरान, यानी बेहतरीन दवा कुरान करीम है। सुनन इब्न माजा की हदीस है कि बेहतरीन दवा कुरान पाक है। कुरान पाक की आयत कौन सी है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। पढ़ेंगे कुरान तो बरकतें मिलेंगी ना। और फिर कुरान को जब अंडरस्टैंड करते हैं ना, बिलीव करें, जब आप डायरेक्टली कुरान से कुछ सीखते हैं ना, उसका जो नूर और उसका जो सुकून दिल में होता है ना, अनबिलीवेबल। अब मैं सिर्फ वक्त थोड़ा है लेकर तो मैं 2 सूरतें आया था, लेकिन मैं चले एक कुरान पाक की सूरत आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह करीम ने माह रमजान में एक ऐसी रात अता की है जो वन ऑफ द अमेजिंग नाइट है। कुरान कुरान पाक में किसी चीज का जिक्र आ जाए ना, उलमा बैठे इनसे आप पूछें कि जिक्र आ जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो यानी जिसका जिक्र आ जाए ना तो उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। मगर जिस रात का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इस रात का जिक्र नहीं आया। इस रात की इंपॉर्टेंस बयान करने के लिए कुरान पाक में पूरी सूरत नाज़िल कर दी गई है। एक आयत भी नहीं, पूरी सूरत डेडिकेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर नाइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट नाइट, कि कैसी रात है कि जिसका जिक्र नहीं किया उसके लिए पूरी सूरत नाज़िल कर दी है। और किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया उस सूरत के बारे में। अल्लाह कुरान में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र। विद इन अ मिनट तिलावत पूरी हो जाती है। मगर इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जो अंदर की एसेंस है, कभी हमने इसको लेने की कोशिश की? आइए पहले जरा थोड़ा सा इसका तर्जुमा सुनते हैं, फिर कुरान पाक की सूरत का शान नुज़ूल आपको बयान करूंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब इसमें अल्लाह फरमाता है बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान शब कदर में नाजिल हुआ है। अब यहाँ एक बाज़ों का ज़हन में सवाल आता है कि कुरान तो जिब्रील अमीन लेकर आते थे, नबी पाक के पास वही लेकर कभी बारी बारी आते थे, तो शब कदर में कैसे नाजिल हुआ? तो इसकी डिफरेंशिएट, इसको तत्बीक उलमा ने ये किया कि शब कदर में अल्लाह करीम ने लौहे महफूज से ये कुरान आसमान दुनिया पर नाजिल कर दिया। और फिर आसमान दुनिया से 23 साल के अरसे में प्यारे आका की उम्र मुबारक 63 साल और 40 साल की उम्र में पहली मुलाकात हुई थी हजरत जिब्रील से गारे हिरा में। पहली वही आई थी ना। तो ये 23 इयर्स के अंदर बतदरीज पार्शियली कुरान जिब्रील अमीन लेकर नबी पाक के दिल अक़दस पर लेकर आए। मगर शब कदर जो है ये कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल कर दिया गया। अच्छा, अब कुरान आगे फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या? ये बड़ी अजीब सी बात है देखा जाए तो। कुरान हमसे क्यों पूछ रहा है? ऐ अल्लाह के कलाम, हमसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या? तो
علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک خوبصورت اسٹائل ہے کہ whenever قرآن try to emphasize something اور try to explain something big، کوئی بڑی بات جب قرآن نے کرنی ہوتی ہے نا، جب اللہ کا کلام ہماری توجہ چاہتا ہے تو اللہ قرآن ہی میں سوال فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ اور 2-3 جگہ پر بھی موجود ہے، قرآن خود پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، پھر سبحان اللہ اگلی آیت میں قرآن خود ہی جواب دیتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب سنو اگلی آیت میں فرماتا ہے رب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 1000 مہینے جو ہیں یہ ہمارے حساب سے کوئی پرٹیکولر گنتی نہیں بنتی ہے، 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، 100 سال بتا دیے جاتے، 80 سال بتا دیے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی 1000 مہینوں کی بات کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، جبھی تو کہتے قرآن پڑھو اور اس کے پس منظر، اس کی تفسیر ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب سنیے، ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام، اس کے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے، بہت خوبصورت واقعہ شان نزول میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت شمعون، میں حدیث کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینوں تک کیسے عبادت کی کہ دن کو روزے رکھے، رات قیام میں گزاری اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے اسٹرانگ تھے، ویری ٹو مچ پاورفل۔ اچھا، اب ان کی جو دشمن تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، جو کفار تھے وہ لڑتے تھے، سب کو گرا دیتے تھے، اب کوئی چال چلتی نہیں تھی ان کی۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، آپ کی بیوی کو لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دیا کہ کسی طرح ہمیں یہ گرفتار کروانے میں مدد کرو۔ بیوی لالچ میں آ گئی، اس مکار عورت نے کیا کیا، اپنے شوہر کو حضرت شمعون کو رات کو رسی سے باندھ دیا کہ صبح اٹھیں گے تو میں کافروں کو بلا کر حوالے کر دوں گا۔ اب جب رسیوں سے باندھا اور وہ لوگ آنے سے پہلے حضرت شمعون کی آنکھ کھلی، انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا دیکھا تو ہاتھ ہلایا تو رسیاں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا اللہ نے تو مجھے بہت طاقت دی ہے، رسیاں کیا میرا بگاڑیں گے؟ کہتی نہیں حضرت، میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن اس عورت نے رات کو زنجیروں سے باندھ دیا کہ اب کیسے نکلیں گے۔ آپ صبح اٹھے، ہاتھ ہلایا تو زنجیریں ٹوٹ گئی۔ عورت کہتی میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ آپ نے کہا مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے سوائے میرے بالوں کے۔ اب یہاں اس حضرت شمعون کی زبان سے یہ نکل گیا، پہلے کی جو شریعت تھی نا اس میں بڑے بال رکھنے کی مردوں کو اجازت تھی۔ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، ہماری شریعت میں مرد کو کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے، یاد رکھیے گا، اور عورتوں کو کاندھے سے اوپر بال رکھنا حرام ہے۔ یا الٹا ہو گیا، مرد کے بال اتنے بڑے بڑے ہونے لگ گئے، پونیاں باندھتے ہیں مرد، اور عورتیں اتنے چھوٹے بال کرا رہی ہیں کہ جناب پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی تو کوئی بندہ جا رہا ہو اتنے بڑے بال ہوتے لگتا ہے کوئی خاتون جا رہی ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتے پتہ نہیں آ رہی تو مرد ہی ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مسلمان ہیں، ہماری کوئی پہچان ہے، اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ بہرحال حضرت شمعون کو اس عورت نے رات کو انہی کے بالوں سے باندھ دیا۔ اب آپ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا کہ آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، آپ کو کاٹا، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اب جب آپ کو شہید کیا نا تو اللہ کی غضب کی ایسی بجلی نازل ہوئی کہ جتنے یہ قتل کرنے والے تھے سب کے سب، ان کی بیوی سمیت سب راکھ ہو گئے۔ اچھا، اب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے سنا، میں نے بھی آپ کے سامنے سنایا۔ آپ کے ذہنوں میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ یار یہ بزرگ کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنی محنت کی اور کیسے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ باقی یہ تو ہے، مگر صحابہ کرام کا سوچنے کا انداز ہی نرالا تھا۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا۔ کہتے ہیں حضور یہ پچھلی قوم کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، 83 ایئرز اور 4 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے، رات عبادت کی، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گئے، ان کی عمریں اتنی بڑی تھی، یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہم تو اتنی عمر ہی نہیں ہماری، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ صحابہ کرام کا۔ ہم جنرل سوسائٹی میں آتا ہوں، لگتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا، جنرل سوسائٹی میں تو میرا گھر ہی نہیں ہے، میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، اپنی گاڑی کے ساتھ کوئی بڑی گاڑی لگ جائے تو لگتا ہے میری گاڑی چھوٹی، یہ اصل گاڑی تو یہ ہے۔ کسی کی گھڑی دیکھے تو پریشان، کسی کا موبائل دیکھے تو پریشان، کسی کی فیکٹری دیکھے تو پریشان، ہم اسی میں مر گئے۔ کسی کے گھر دعوت میں جاؤ تو ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیوں بھائی اس کا ڈرائنگ روم میں دیکھا کیسے صوفے لگے تھے، تم تو لگاتے ہی نہیں ایسے صوفے، دیکھو بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا، تم تو کرتے ہی نہیں ہو، بندہ بولے میں گھر دعوت میں لے کر گیا، گھر جھگڑا میرے گھر میں شروع ہو گیا۔ اس چکر میں رہیں گے تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کا کہ حضور نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے کہ کمپٹیشن کرنا ہے نا، آؤ کرتے ہیں نا، نیکیوں میں کرو نا،
مال کا کمپٹیشن, نعمتوں کا کمپٹیشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. آپ کروڑپتی ہیں, آپ کو ارب پتی نظر آ جائے گا. آپ ارب پتی بن بھی گئے تو خرب پتی نظر آ جائے گا. لوگوں کے اپنے جہاز ہیں, اپنے آئرلینڈ ہیں, کدھر تک دوڑو گے؟ ہر بار آپ کو آپ سے اوپر والا کوئی مل جائے گا, ٹینشن نہیں رہو گے. اچھا, اس پرابلم سے پتا ہے ایک اور پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ ہم انجوائے نہیں کر رہے اپنی لائف کو. جو ہماری لائف ہے نا اس کو تو انجوائے نہیں کر رہے, کیونکہ دوسرے کی دیکھ کے اپنی لائف ہی بری لگ رہی ہے. حالانکہ اللہ نے کروڑوں سے اچھا مجھے بنایا. ایک بار کیا ہوا, غریب صحابہ, مہاجرین جو تھے نا وہ غریب تھے, انصار بڑے ویل آف تھے کیونکہ وہ تو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے. مہاجرین مکے سے ایمٹی ہینڈڈ مدینے گئے تھے, تو مہاجرین صحابہ نبی پاک کے پاس آئے. لک ایٹ دی وے آف ٹاک, اور ان کی تھنکنگ کیا تھی. کہتے حضور وہ عرض آپ سے کرنے آئے تھے, حدیث کا خلاصہ فرماؤ کیا کہنا ہے, کہیے کیا کہنا ہے. نبی پاک فرماتے کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انصار صحابہ ہیں نا, نماز ہم پڑھتے ہیں, نماز یہ بھی پڑھتے ہیں, روزہ ہم رکھتے ہیں, روزہ یہ بھی رکھتے ہیں, لیکن حضور یہ صدقہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے. یہ پیسے والے ہیں نا, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے, ہم پیچھے رہ گئے نیکیوں میں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے گھر اچھے ہیں, ہمارے گھر اچھے نہیں ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, ہمارے پیسے نہیں, ان کے کپڑے مہنگے, ہمارے کپڑے نہیں, حضور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں پیسوں سے, ہم ہیں غریب. تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا, کہ آپ پیارے آقا کی تربیت بھی دیکھو. فرمایا ایسا کرو, میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ وظیفہ پڑھ لو, وہ عمل کر لو, تو جو تم سے آگے نیکیوں میں تم ان کے برابر ہو جاؤ. کہ حضور ضرور بتائیے. پیارے آقا نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جو نیکیوں میں تم سے آگے نا تم اس سے برابر ہو جاؤ گے. دے بیکم ہیپی. پیسے لینے تو آئے نہیں تھے, ثواب کا کمپٹیشن تھا, خوشی خوشی واپس چلے گئے. اب سنو, تھوڑی دیر بعد پھر آیا, کہتے حضور مسئلہ ہو گیا ہے. فرمایا کہو کیا کہتے ہو. کہ حضور جو آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا نا وہ انہوں نے بھی سن لیا ہے, وہ انصار صحابہ نے بھی سن لیا ہے, اب وہ پیسے والے بھی ہیں, وظیفہ بھی کر لیں گے. اب نبی پاک بہت مسکرائے, حدیث کے الفاظ ہیں پیارے آقا بہت مسکرائے, اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے عطا فرمائے. لیکن اس واقعے کے تحت جو علماء نے ڈیبیٹ کی ہے, اللہ اکبر, اتنی خوبصورت ڈیبیٹ ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ تھا, کیا نیتیں تھیں. اونلی ثواب چاہیے تھا, کمپٹیشن تھا نیکیوں کا. بچپن سے ایک واقعہ ہم سن رہے ہیں, مگر اس کا ایسنس کب لوگے کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ میں ویل آف ہوں, پیسے اچھے ہیں, آج ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاتا ہوں. ہمارے پاس پیسے اچھے ہو یار, اس بار کاروبار اچھا ہوا ہے, پڑوسی سے اچھی گاڑی لے کے دکھاتا ہوں. آج اس بار کاروبار اچھا ہوا ہے, دوست سے اچھا موبائل لے کے دکھاتا ہوں. پیسے بہت اچھے ہیں, دنیا کو بتاتا ہوں کیسا کام کیسے ہوتا ہے. ہم اس چکر میں مر گئے. حضرت عمر کہتے ہیں پیسے اچھے تھے, کاروبار وغیرہ اچھا ہوا تھا, آج ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہوں. 50% اپنے گھر کا مال لے کے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس چلے گئے. آقا نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں. ادھر بھائی لوگوں کو 2.5% زکات بھاری پڑ رہی ہوتی ہے. او ہو 2.5% تو بہت ادھر تھی, وہ 50% لے کے چلے گئے. اب مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آتی کہ جس کو 5 کروڑ روپے کی زکات بھاری پڑتی ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 2 ارب دیے تو 5 کروڑ بن رہے ہیں نا, اس کا شکر کب ادا کرو گے. ادھر کروڑ 2 کروڑ کی زکات بنے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے مولوی صاحب کو راستہ بتاؤ, یہ والی نیت تو یوں تھی, یہ پلاٹ کی نیت یوں تھی. ارے کیوں نیتیں بدلنے کی کوشش کرتے ہو؟ جب بھی زکات بناؤ تو یہ نیت کرو کہ تھوڑی اور زکات نکال دوں. زکات بچانے کے مسئلے نہ پوچھا کرو, زکات دینے کے مسئلے پورا پوچھا کرو. جس دن تم نے زکات پوری دی, آج گارنٹی سے لکھ لو اگلے سال تمہاری زکات اور بڑھ جانی ہے. اور جو پوری زکات دیتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ ماشاءاللہ ہر سال ان کی زکات بڑھتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. بتاتا ہوں کمپٹیشن کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں میں آدھا مال لے کے چلا گیا نبی پاک کے پاس, کہتے ہیں مجھے انتظار تھا. صدیق اکبر کیا لاتے ہیں, اللہ اکبر. صدیق اکبر آئے, سر پر ایک پوٹلی ہے, ایک چھوٹا سا ٹوکرا ہے. اپیرنٹلی حضرت عمر سے مال تھوڑا تھا, یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک اور خوبصورت بات سیکھیں گے آپ. اپیرنٹلی یعنی دیکھنے میں وہ مال حضرت عمر سے تھوڑا تھا. آ کر عرض کرتے ہیں حضور یہ میری طرف سے حاضر ہے. پیارے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے, میں گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آیا, آپ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ آج مجھے پتا چل گیا کہ ابو بکر صدیق سے میں کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اور سنو, حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ صدقہ کیا نا, ارے ہمارے اور آپ کے صدقے کی اوقات کیا ہے.
جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور سبحان اللہ نبی پاک سے کہتے ہیں حضور ابو بکر کو سلام رب فرما رہا ہے، اللہ کا سلام پہنچائیے اور پوچھئے ابو بکر سے اس حال میں تم راضی ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے نبی پاک نے پوچھا ابو بکر تم اس حال میں راضی ہو؟ رب کا سلام آیا ہے۔ آپ زاروں کتار رونے لگے، سنگل پینی نہیں تھی۔ آج ہمارا چھوٹا سا نقصان ہو جائے اللہ سے شکوے، موڈ آف، فیملی سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیا ہوا بھائی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اب تو سنا ہے کئی فیملیز پہلے مارکیٹ کا ریٹ چیک کرتی پھر اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں، نانا آج گال نہیں کرنی، مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے، پاکہ جواب صحیح نہیں میرے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم تو اپنے گھر والوں سے ہمارا موڈ آف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے اور رب پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تم رب سے راضی ہو؟ آپ زاروں کتار رونے لگے، کہتے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔ اچھا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اتنا کلین سویپ کیا تھا اپنے گھر کو کہ سارا سامان تو دے دیا، اپنے بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے، کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ تو جو جبریل امین آئے تھے نا پیارے آقا کے پاس رب کا سلام لے کر، انہوں نے کرتے پر کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے پوچھا اے جبریل کیسا لباس پہنا ہے؟ سنو جبریل امین کہتے حضور میں نے نہیں، اکیلے نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں نا، آج اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آسمان پر جتنے فرشتے ہیں حضور سب نے ایسا لباس پہنا ہے۔ ارے یہ تھے وہ لوگ جن کا کمپٹیشن تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہیں پجیرو دیکھ کر، تمہیں V8 دیکھ کر، مرسیڈیز دیکھ کر تو لگتا ہے میرے پاس کب آئے گی؟ تمہیں تہجد گزار دیکھ کر کیوں نہیں لگتا کہ میں تہجد گزار کب بنوں گا؟ تمہیں حافظ قرآن دیکھ کر کیوں نہیں لگتا کہ یار عمر دونوں کی ایک ہے، اس کے سینے میں پورا قرآن ہے اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ یہ والا کمپٹیشن کیوں یاد نہیں آتا؟ ہمارے اپنے آفس پر ہم کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا اکاؤنٹنٹ، ہمارا پیون، ہمارا کام کرنے والا کھڑا ہو کے نماز کے لیے جاتا ہے، ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں اور ہماری نماز قضا ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور میں نمازی کیوں نہیں بن پا رہا؟ اپنی ایج کے علماء اور مفتیان کرام کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یار یہ بھی 40 سال کے، میں بھی 40 سال کا، یہ عالم بن گئے، یہ مفتی بن گئے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ گیا۔ ہماری تو کمپٹیشن ہی دنیا بن گئی ہے۔ خدا را ایسا نہ کرو۔ اور صحابہ کرام کا لیلۃ القدر کے لیے، اب سنو باقی کی طرف پھر آتا ہوں ورنہ اس موضوع پر تو بہت ساری باتیں میرے پاس کہنے کے لیے۔ کیا کہا حضور؟ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے۔ ہائے ہائے میرے آقا علیہ السلام کے دل پر رنج گزرا، قلب پر حزن گزرا، اور رب کو یہ کب گوارا ہے کہ حبیب پاک کے دل پر غم گزرے؟ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غمزدہ نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے آگے بڑھ جائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اور سنو لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا رب نے، خیر من 1000 شہر، اور اس سے بہتر افضل ہے۔ علماء کہتے ہیں رب جانے، اس کی عطائیں جانے کہ 1000 مہینوں سے کتنے بہتر ہیں۔ اچھا اس رات ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جبریل امین اور جناب فرشتے اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں اور سلامتی ہوتی ہے صبح تک۔ تو یہ رات ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے۔ میں نے تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ بی ریڈی فار دیٹ نائٹ، تیار ہو جاؤ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے اس رات کو حاصل کرنے کا؟ سبحان اللہ، وہ بہترین طریقہ تو اعتکاف ہے۔ یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے نا آخری عشرے کا، اس کا ایکچولی موٹیو کیا ہوتا ہے، اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ کسی طرح لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا جائے۔ اب بندہ جب ہے ہی اعتکاف میں تو ساری رات 10 کے 10 دن اعتکاف میں اس کو لیلۃ القدر مل ہی جائے گی۔ اچھا پھر اللہ کی اور مہربانی دیکھو کہ یہ نہیں فرمایا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہمیں 365 راتوں میں عبادت کر کے ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ رمضان کی کوئی رات ہوتی ہے، اور نیرو سرچ کر دی گئی۔ حدیث میں فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ اب ان 5 راتوں کو پلیز ٹارگٹ کر کے رکھیں۔ میں اور آپ 83 سال 4 مہینے عبادت نہیں کر سکتے، نارملی جیتے بھی نہیں ہیں اتنا، اور 83 سال کے روزے، 83 سال کی رات کی عبادت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہونے والے حضرت شمعون تھے نا، ان سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ تو اب بتائیں کیسی اسکیم ہے، کتنا پریپیئر ہونا چاہیے۔ مگر ہم نے تو آخری عشرے عید کی شاپنگ کی پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں میں یہ مشورہ دوں گا اگر ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھیں، لیکن اب اعتکاف میں بھی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، یہ اسمارٹ فون ساتھ جاتا ہے اعتکاف میں، 4 دوست بھی ساتھ جاتے ہیں تو پتہ چلا بیٹھے تو اعتکاف میں الٹا اور فضول باتیں کر کے گناہ لے کر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا مسجد میں جب بھی جائے نا فضول باتوں سے بچنا ہے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے مسجد میں فضول بات کرنا آپ کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
فرمایا مسجد میں کہہ کہا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو نہ ہنسنا ہے نہ مسجد میں فضول باتیں کرنی۔ اب آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور فرمایا حضرت پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل اس رات اور کیا ہوتا ہے، یعنی عرض کرتے ہیں حضور سب کی بخشش ہو جاتی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ اب آپ سوچیں کہ لیلۃ القدر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی، وہ کون 4 ہیں؟ فرمایا شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتے داری کاٹنے والا اور عداوت رکھنے والا، مسلمانوں کے درمیان دوریاں کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایسی مبارک رات بھی یہ 4 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ اب شراب کا عادی، خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی بھائی یہاں مجھے سن رہا ہے، انٹرنیٹ پر سنے گا، خدا را توبہ کر لو۔ اچھا آپ ان 4 جرموں کی امپورٹنس سمجھے، کتنے بڑے جرم ہیں۔ آپ نے شب برات کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق مسلمان بخشے جاتے ہیں، گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ نہیں بخشے جاتے۔ آپ کو وہاں بھی یہ لوگ نظر آئیں گے، شرابی وہاں بھی نہیں بخشا جاتا، ماں باپ کا نافرمان وہاں بھی نہیں، رشتے داری کاٹنے والا ادھر بھی نہیں بخشا جاتا۔ اس کا مطلب یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، مگر کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ اب تو سنا ہے شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی ہے۔ اچھا شراب پیتے نہیں ہے تو کہتے ہیں میں تو بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ، کمپنی دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت ایک ہی حدیث میں فرمائی ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے، شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، بیچنے والا، لانے والا، یعنی ہر کیٹیگری پر لعنت فرما دی۔ اور ہم کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں، ادھر بیٹھ کے جدھر رب کی لعنت برس رہی ہے۔ ذرا سوچے نا ہم کیسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں۔ یہ جتنے شرابی، جواری، چور، اچکے، غلط کام کرنے والے جتنے آپ کو مل جائیں پوچھ لو ان سے یہ عادت کدھر سے ملی ہے؟ گھر والے تھوڑی سکھاتے ہیں، یہ وہی گیدرنگ ہے جو شرابی بناتی ہے، جو نشئی بناتی ہے، جو چور بناتی ہے، جو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ سارے کام نارملی بری دوستوں سے ملتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں نہیں میں بہت پکا ہوں، آؤ تو خالی یہاں تو میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ نا کبھی ایک فرسٹ گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو فرسٹ فلور پہ کوئی رہتا ہے؟ بلڈنگ فوراً خالی کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ آگ اوپر بھی آ جائے گی۔ جہاں لعنت برس رہی ہے، جہاں رب ناراض ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ پلیز ٹرائی ٹو چینج یور کمپنی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ ہمارا سالانہ مسئلہ ہے۔ ہر سال تقریباً مسجد نماز پڑھنے لوگ لگ جاتے ہیں۔ ہر سال کیا ہوتا ہے لیکن رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا ہر سال وعدہ کرتے ہیں کہ یار اب میں پکا نمازی بنوں گا، اب توبہ کروں گا۔ 27 رمضان کو رو رو کے دعا کرتے ہیں، پھر پہلی 4 رات کو کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ انہی دوستوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم ٹوپی لگائے نا تو لوگ خیر تو ہے مولوی ہو گیا، کیا پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھنی تھی، اب جمعہ پڑھ لینا۔ اب وہ دوست ٹونٹ کرتے ہیں رمضان کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئے گا دینی تو جانا اسی رات کو بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے، تو وہ ہمیں اتنا ٹونٹ کرتے ہیں کہ ہم نیک نہیں بن پاتے ہیں۔ اگر واقعی آپ نے نیک بننا ہے نا یو ہیو ٹو چینج یور گڈ کمپنی، آپ کو اچھی کمپنی کی طرف آنا ہوگا، بیڈ کمپنی سے نکلنا ہوگا۔ تو دوبارہ آتا ہوں میں، تو یہ ہو گیا شراب کا عادی۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، خدا را اپنے ماں باپ کو مت ستانا۔ ماں باپ راضی تو رب راضی۔ جس کے پاس ماں باپ ہے نا قدر کر لو، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے۔ خدا کی قسم رمضان میں بہت یاد آتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، خوب دعائیں لیجیے۔ ماں باپ راضی ہو گئے نا تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا رشتے داری کاٹنے والا، یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے۔ میں ہم تو فلاں انکل کے گھر نہیں جاتے، فلاں چاچی کے پاس نہیں جاتے، فلاں ماموں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، انہوں نے افطار پہ نہیں بلایا تھا، گئے تو اچھے طریقے سے ملے نہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم رشتے داریاں کاٹ لیں گے۔ خدا را محبتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے تعلق بنا لیں، اس کو گھر پہ افطاری بھجوا دیں، اپنے گھر پہ بلا لیں، کچھ نہیں جاتا۔ اچھا میں جب اس طرح کے بات کرتے ہیں نا تو دماغ میں شیطان ڈالتا ہے یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر غلطی تو ان کی تھی نا، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں آگے چل جاؤں؟ کوئی بات نہیں۔ ہماری بیمنی کا ایک جملہ ہے نا، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں جھک جائے، کوئی بات، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، ہم سب کیا دعا کر رہے ہیں آج کل؟ یا اللہ میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ یہی دعا ہے نا؟ ہم نے معاف کر دیا اللہ کے بندوں کو، یعنی ہم معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو سب معاف کر دے، پہلے خود کو معاف کرو۔ دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑوں گا نہیں، موقع ملنے کی دیر ہے پھر بتاؤں گا، سارے ریونج دل میں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ارے مزہ اس میں کہ آپ سب کو معاف کریں،
پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں بندہ ہوں نا، میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، جس نے بھی میرا دل دکھایا، جس نے بھی مجھے تکلیف دی، میرے سب کو معاف کیا، اے کریم اب تو مجھے معاف فرما دے۔ کاش یہ ذہن ہمارا بن جائے، جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا نا معافی کا، درگزر کا۔ اچھا نعتیں سب سنتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، سب جھوم جھوم کر سنتے ہیں، اور ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بولا کیسے میرے سامنے؟ اچھا ہم نے معاف بھی نہیں کرنا، درگزر بھی نہیں کرنا، اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہیں۔ آپ اس کی کانسیکوینسز سمجھ جائیں کہ رشتہ داری کاٹنے والا شب قدر کو نہیں بخشا جائے۔